حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، سیدنا الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر یا اخیا اشرکنا فی دعائے کا، مجھے اپنی دعا میں شریک کرنا۔ آپ بتائیے پیغمبر اور سردار نبیوں کا وہ اپنی امتی سے دعا، آج کل لوگ اکڑے ہوئے رہتے ہیں، پیر صاحب ہیں مجال نہیں کبھی مرید سے دعا کے لیے کہہ دیں، ٹھیکہ قبول کرانے کا لیا ہے نا انہوں نے، ٹھیکیدار بنے ہوئے۔ ارے میاں اصلی ولی اللہ وہ ہیں جو اپنے بیٹے اور اپنے شاگردوں سے بھی دعا کے لیے کہیں، چھوٹوں سے بھی کوئی سلام کرو ان سے بھی دعا بھی لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اشرکنا فی دعائے کا، مجھے اپنی دعا میں شریک کرو، لا تنسنا ولا تنسنا فی دعائے کا، اپنی دعا میں بھولنا مت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا مجھے مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے، اس کلمے سے بڑی خوشی ہوئی، جی خوش ہو گیا، آج حضور نے ہم سے دعا کی، دل خوش ہو گیا۔ تو حضرت ویس قرنی دیکھو مجاہدہ بہت کیا، ماں کی خدمت اور اللہ کی عبادت، مجاہدے کی برکت سے وہ صحابی نہیں ہوئے مجبوراً، لیکن اللہ کے یہاں مقبولیت کا یہ مقام ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ اے عمر جب وہ ملے تو ان سے دعا کرنا، میرا سلام کہنا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 200 میل سے گزر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً، اس وقت فرمایا ٹھہرو صحابہ سے، فرمایا ٹھہرو، گفت پیغمبر کی بردست سبا، پیغمبر نے فرمایا کہ سبا کے ہاتھوں پر از یمن میں آئے دم بوئے خدا، از یمن میں آئے دم بوئے خدا، اللہ کی خوشبو یمن سے آ رہی، یعنی ویس قرنی کی عبادت اور اللہ کے راستے میں جو اپنی جان کو وہ جلا رہا ہے اس کی خوشبو یہاں تک آ رہی۔ لہذا مشکات کی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دور خلافت میں زمانے حج میں فرمایا، اعلان فرمایا کہ اے یمن کے لوگوں ہاتھ اٹھاؤ، سب نے ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا اب وہ لوگ ہاتھ گرا دیں، صرف قرن والے ہاتھ اٹھائیں، پھر قرن والوں نے ہاتھ اٹھایا، تو یمن کا قصبہ تھا قرن، پھر فرمایا قرن والوں کوئی ویس قرنی کو جانتا ہے؟ فرمایا ہاں فلاں جنگل میں اونٹ چراتے دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھے اور وہاں پہنچ گئے اسی جنگل، دیکھا کہ ایک شخص اونٹ چر رہے ہیں اور وہ نیت باندھے ہوئے سجدے پر نظر اور بالکل غرق ہے نماز، اندازہ سے سمجھ گیا کہ یہی ہے، لوگوں کو خبر تھی۔ اور پھر اللہ والے چھپتے بھی کہاں، مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے ذی شعور، مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے ذی شعور، لیکن ذی شعور کی خیر لگی ہے، بے شعور کو نہیں ہوتا، بے شعور کو پہچان نہیں ہوتی، تو ساتھ وہ کہتا ہم نے تو نہیں کچھ، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، تو تم بے شعور ہو۔ اگر کوئی شخص ہے ہمیں کو کچھ نظر نہیں آتا تو وہ بے شعور ہے، ذی شعور کی خیر اسی نے لگ گئی ہے۔ یہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو کہے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا اس کو تم فتویٰ دے دو کہ بے شعور ہو، کیونکہ ذی شعور کی خیر لگی ہوئی، مرد حقانی کے پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے ذی شعور۔ بس تو حضرت ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچ گئے تو آواز سے ان کو پتہ چل گیا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، پیر کے ہاتھ سے نماز کو مختصر کیا اور السلام علیکم کر کے فرمایا آپ لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ میں پہلے یہ نہیں بتاؤں گا کہ ہم لوگ کون ہیں، پہلے آپ بتائیے آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ فرمایا کہ عبداللہ تو میں بھی ہوں، ساری دنیا عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ کون نہیں، اصلی نام بتائیے۔ چھپا رہے تھے ویس قرنی، اپنے کو چھپا رہے تھے، اللہ والے اپنے کو فرمایا میرا نام ویس قرنی ہے۔ فرمایا کہ اچھا آپ ذرا اپنی پیٹھ سے کرتا اتاریے، مجھے آپ کے ایک علامت دیکھنی۔ تو انہوں نے اتار دیا، دیکھا کہ وہ ایک درہم کے برابر سفید داغ، تو فرمایا کہ مجھے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور آپ کو سلام فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ تم سے میں آپ سے دعا کراؤں، لہٰذا میرے لیے اور حضرت علی کے لیے دعا کیجیے۔ تو انہوں نے کہا اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ سارے مسلمانوں پر بخش دے اور رحمت کر۔ پھر حضرات نے فرمایا کہ حضرت یہ سارے مسلمانوں کے لیے مانگا آپ نے، میرے لیے خاص دعا کیجیے، ہم دونوں کے لیے الگ کیجیے خاص۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دعا، ایسی دعا کرانا بھی جائز ہے اور سنت صحابہ۔ اگر کسی سے آپ دعا کرائے اور کہتے ہیں اللہ سارے عالم کو مسلمانوں پر رحم کر دے، تو آپ اس سے کہیے میرے لیے خاص کیجیے دعا۔ لہٰذا پھر آپ نے فرمایا اے اللہ عمر اور علی پر فضل فرما رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں آپ کی خدمت کروں کیونکہ میں خلیفہ ہوں۔ تو فرمایا کہ مجھے آپ سے ایک خدمت بہت اہم لینی ہے، مگر آپ اسے قبول کر لیں، مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے اور آپ سے خدمت لینی ہے۔ کہنے لگے میں تو تیار ہوں، بسر و چشم تیار ہوں۔ آپ فرمایا کہ آئندہ سے کسی سے آپ اس بات کا ذکر نہ کریں، مجھے مخفی رہنے دیں، بس یہی کام آپ سے لینا۔ آپ کسی سے میرا یہ تذکرہ نہ کریں ورنہ ساری مخلوق مجھے عبادت بھی نہیں کرنے دے گی جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور نے سلام کہلایا اور عمر اور علی جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان سے دعائیں کرائیں، تو مجھے تو میرے تو گھیراؤ ڈال دیں گے اور ہمیں کہیں خلوت میں تنہائی میں جگہ ہی نہیں ملے گی۔ اور عاشقین جو ہیں ان کا ذوق یہ ہوتا ہے
کہ وہ جہاں خلوت میں جلوت میں ہوتے ہیں تو تنہائی میں بھی ان کو چاہیے کچھ اپنے اللہ سے مزہ لینے کا، عبادت کرنے کا۔